سے بہت سارے لوگ پچھلے رمضان میں اسی مسجد میں تراویح کی نماز میں ہمارے بازو میں ہمارے بغل میں کھڑے ہوتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے یہاں افطار کی دعوتوں میں شامل ہوتے تھے، لیکن اس آئندہ جو رمضان ہمارے بالکل قریب عنقریب شروع ہونے والا ہے، اس رمضان کے آنے کے پہلے وہ اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اگر یہ موقع دیا ہے کہ ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آ رہا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کی توفیق ہے۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اور بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دیے گئے اس موقع کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، بہت ساری صفات ہیں۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے الکریم، اللہ کرم والا ہے۔ اللہ کا کرم بھی بڑا عجیب ہے۔ دنیا میں کوئی منصف ہے، کوئی انصاف کرنے والا ہے، جب وہ انصاف کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ انصاف میں سزا اور جزا کا پہلو برابر ہوتا ہے۔ بھئی ایک انسان اگر کہتا ہے کہ میں انصاف کر رہا ہوں تو جو جیسا جرم ہے ویسی سزا ہے، اور جیسا اچھا کام ہے ویسا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا کریم ہے، اس کا کرم ایسا ہے کہ اس کے یہاں جزا اور سزا کے معاملے میں جب اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے تو جتنا گناہ ہوتا ہے اتنی ہی سزا دیتا ہے، اور جب اللہ ثواب دیتا ہے، اجر دیتا ہے، تو ہماری اوقات سے، ہماری حیثیت سے بہت بڑھ کے دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی، ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب بہت معاف کرنے والا اور بہت قدردان ہے، وہ نیکیوں کی قدر کرتا ہے۔ بھئی ہم کیا اور ہماری نیکی کیا، لیکن ہماری ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر وہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر دیتا ہے۔ اسی رمضان کے مہینے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کے آخری عشرے کی کوئی ایک رات ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور وہ رات خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ایک رات کی تلاوت، ایک رات کی دعا، ایک رات کی نماز، ایک رات کا اللہ کا ذکر، اس کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے اللہ جانتا ہے۔ 1000 مہینے کے برابر نہیں کہا گیا، خیر من الف شہر۔ یہ اللہ کا کرم ہے میرے بھائی۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ انعام کی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ نیکی کرو گے تو ہم کم سے کم 10 گنا ثواب دیں گے، اور کوئی گناہ کرے گا تو اتنی ہی سزا ملے گی جتنا اس نے گناہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 1 گناہ لکھ دو، اور اگر میرا بندہ کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ کرتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دو، اور اگر نیکی کر لیتا ہے تو 10 نیکی لکھ دو۔ فرشتے کہتے ذاک عبد یرید ان یعمل سیئۃ، اے اللہ تیرا ایک بندہ ہے جو گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، کوئی گناہ کا کام کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ارقبو، میرے اس بندے پر نظر رکھو، اگر وہ گناہ وہ کر لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 1 گناہ لکھ دو، اور اگر وہ گناہ نہیں کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دو۔ اللہ اکبر۔ بندے نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، اور گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد گناہ کے ارادے سے باز آ گیا، گناہ نہیں کیا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دو۔ کیوں؟ انما ترکھا من جرایا، بندے نے میرے ڈر سے گناہ کو چھوڑا ہے، بندے نے میرے خوف سے گناہ کو چھوڑا ہے۔ اس ڈر اور اس خوف پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے۔ میں آپ سب کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے اوپر
کسی کتاب کا مطالعہ کریں. ایک کتاب میں ریکمینڈ کر دیتا ہوں آپ کو, صاحب حسن المسلم ڈاکٹر سعید بن علی بن وہب القحطانی, ان کی ایک کتاب ہے شرح الاسماء الحسنی. اردو میں بھی اس کا ترجمہ ممبئی سے شیخ عنایت اللہ مدنی صاحب نے کیا ہے, آپ کو مل جائے گی, انٹرنیٹ پر PDF میں بھی مل جائے گی. مطالعہ کریں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا جب ہم مطالعہ کریں گے, اللہ سے ہماری محبت اور بڑھ جائے گی, ہمارا ایمان اور بڑھ جائے گا. تو آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اعمال کہ جو اعمال تو چھوٹے ہیں لیکن ان کا ثواب بہت بڑا ہے. اب اس میں سے بعض اعمال کا تعلق رمضان کے مہینے سے بھی ہے. رمضان میں آپ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں, 8 رکعت قیام کرتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ رمضان میں وہ تراویح جماعت سے نہیں پڑھتے, وہ کہتے ہیں صاحب میں گھر پہ اکیلے پڑھتا ہوں. عام دنوں میں تو ٹھیک ہے, آپ قیام اللیل کی نماز, تہجد کی نماز آپ اکیلے پڑھتے ہیں, اچھی بات ہے. رمضان کا مسئلہ الگ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ. رمضان کے مہینے میں جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے, تراویح پڑھتا ہے, یہاں تک کہ امام سلام پھیر دے, یعنی مکمل امام کے ساتھ نماز پڑھے, تو اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ اپنے تراویح کی نماز پڑھی اور آپ کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب مل رہا ہے. یہ آپ اکیلے گھر پہ پڑھتے تو یہ ثواب نہیں ملتا. یہ رمضان کی برکت ہے میرے بھائی. رمضان میں ایک بڑی آسان سی نیکی ہے. افطار آپ کرتے ہی ہیں, کسی دوست کو, کسی رشتہ دار کو, کسی بھی عزیز کو آپ معمول بنا لیں. ایک تو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ صاحب ہم ایک دن دعوت دیتے ہیں تمام دوستوں کی, وہ تو ایک الگ چیز ہے. ڈیلی آپ جب افطار پر بیٹھیں کسی نہ کسی ایک انسان کو شامل کر لیں. من فطر صائما, جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا, کان لہ مثل اجرہ, تو جتنا ثواب اس روزے دار کو ملا اتنا آپ کو بھی ملے گا. ولا ينقص من اجرہ شیء, اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. کوئی روزے دار کسی دوسرے کے یہاں افطار کرے تو یہ نہ سمجھے میرا ثواب کم ہو جائے گا, اس کو پورا ثواب ملے گا. لیکن آپ نے افطار کرایا تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں ایک بڑی آسان سی نیکی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں. اور رمضان تو قرآن کا مہینہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں رمضان کا ذکر کیا تو اس کی مناسبت یہی ذکر کی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے. اور قرآن جیسی برکت والی کتاب آپ پڑھتے چلے جائیں اور ثواب حاصل کرتے چلے جائیں. من قرأ حرفا من کتاب اللہ, جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملے گی. آپ نے الف لام میم پڑھا آپ کو 30 نیکی ملے گی. تو قرآن پڑھتے چلے جائیں. اور جب قرآن پڑھیں تو ہمارے وہ بھائی جو قرآن کے اصول تجوید سے واقف نہیں ہیں, رمضان کا بڑا اچھا موقع ہے کسی حافظ صاحب سے, کسی عالم صاحب سے جو قرآن کے اصول سے واقف ہوں تجوید کے, آپ قرآن کو ڈھنگ سے پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا اقرا ورتقی, اقرا ورتقی, قرآن پڑھتا چلا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا. وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا, اور جیسے قرآن تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا, ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتا تھا, آج بھی تو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھ, اور جب تو رکے گا وہی تیری منزل ہوگی جنت میں. قرآن پڑھو میرے بھائی. اور قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ وقت ایسا نکالیں آپ جو تدبر کا ہو قرآن کے اوپر. آپ کی زبان عربی نہیں ہے, قرآن کے الفاظ آپ اس کا معنی اور مطلب نہیں جانتے, لیکن اللہ کا شکر ہے علماء نے ترجمے لکھے ہیں, تفسیریں ہیں. کوئی ایک مستند تفسیر آپ لے لیں اور قرآن کی اس تفسیر کو آپ اپنے سامنے رکھیں, اور جتنا آپ کے لیے ممکن ہو آپ آدھا پارا, پاؤ پارا, 1 پارا, جو بھی ممکن ہو آپ رمضان میں ڈیلی قرآن کی تفسیر کا بھی مطالعہ کریں, تاکہ قرآن کے معنی سے بھی آپ قریب ہوں. قرآن کے اوپر غور کرنے سے ہمارے دل کے تالے کھلتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کہ جو لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے ان کے دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں. تو قرآن پر غور بھی کریں میرے پیارے بھائی. اب آئیے کچھ
ہم کامن چیزیں بیان، یہ تو رمضان سے ریلیٹڈ ہو گئی، کامن چیزوں کی اگر ہم بات کریں، وہ چیزیں جو چھوٹی ہیں بظاہر دیکھنے میں لیکن ان کا ثواب بہت بڑا ہے، ایسی تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے کچھ چیزوں کو یہاں پہ نوٹ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک بڑی آسان سی چیز ہے کہ آپ وضو بنائیں، جب اچھے سے وضو بنائیں، اور کوشش کریں جب بھی وضو بنائیں تو 2 رکعت آپ تحیۃ الوضو ضرور پڑھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے ہیں اور بڑے اچھے سے وضو کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اچھے سے وضو کیا، اور آپ نے فرمایا من توضأ مثل وضوئی مثل هذا الوضو، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور پھر مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھا اور پھر بیٹھا رہا مسجد میں، یعنی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ میں مانتا ہوں کہ ہم بڑے بزی لوگ ہیں، ہمارے وقت بڑے قیمتی ہیں، مگر اللہ کی رحمت سے قیمتی تو نہیں ہے، اجر و ثواب سے بڑھ کے تو نہیں ہے۔ چلو عام دنوں میں نہ صحیح، رمضان میں تو موقع نکالو بھائی، ظہر کی اذان 12:30 بجے ہو رہی ہے، 1:45 بجے جماعت ہے، آپ گھڑی دیکھ کے 12:44 پہ مسجد میں آ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں میرے بھائی، 5 منٹ پہلے آ جائیں آپ، اور 2 رکعت نماز آپ پڑھ کے مسجد میں بیٹھیں، اور جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ جتنی دیر نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر بھی اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو یہ کام ہم کریں، اس پر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے معراج کی رات میں آپ نے دیکھا کہ ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز آپ نے اپنے آگے محسوس کی جنت میں۔ تو آپ نے دنیا میں جب معراج کے سفر سے آپ لوٹے تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو جنت میں محسوس کیا تھا، کیا وجہ تھی؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کے نبی میری ایک عادت ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کیا، پاخانہ کیا، جب بھی حدث لاحق ہوا، وضو ٹوٹ گیا، میں وضو کرتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ یہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں، کوشش کریں رمضان کے مہینے میں، کوشش کریں کہ آپ ہر وقت باوضو رہیں۔ اب جیسے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے باوضو ہونا کیا شرط ہے؟ بہت سارے علماء کے نزدیک تو شرط ہے، چلو دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ شرط نہیں ہے، لیکن افضل تو ہے، سارے علماء کا اتفاق ہے کہ افضل ہے۔ آپ باوضو رہیں گے، قرآن کو چھوئیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، اس میں ثواب زیادہ ہے میرے بھائی، اور اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ حضرت بلال کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز اللہ کے نبی نے محسوس کی۔ اور جب ہم وضو کرتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کا مطلب کیا ہے؟ سنت کے مطابق آپ سیکھیں، آپ جانیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے۔ اچھے طریقے سے وضو کرنے کا مطلب نہیں کہ نل کھول دیا اور آدھا گھنٹہ وضو ہی کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو نا وسوسہ ہوتا ہے، وہ 3 بار کے بجائے 15 بار ہاتھ دھو لیتے ہیں، تو آپ وسوسے کا شکار نہ ہوں، آپ سنت کے مطابق آپ وضو کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا، خرجت خطایاہ من جسدہ، اس کے بدن سے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اس کے ناخن سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک بڑا آسان سا کام اور ہے، اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے اگر، تو آپ اذان کا جواب دیں، اور اذان کا جواب دینے کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد وہ جو مشہور دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ دعا آپ پڑھیں۔ اس دعا میں ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے نبی کو اس مقام وسیلہ تک پہنچا دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ مقام وسیلہ کیا ہے؟ یہ جنت میں خاص مقام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے اذان کا جواب دیا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے اذان کا جواب دیا اور میرے اوپر درود پڑھا، اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، اور وسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے جو اللہ کے کسی ایک بندے کے لیے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ملے گا۔ تو جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا، حلت لہ الشفاعہ، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ارے ہم گنہگاروں کو قیامت کے دن اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہو، یہ
ہمارے لیے اس کے بڑھ کے خوش نصیبی کی بات کیا ہوگی؟ ایک دعا پڑھنے پر رسول شفاعت کریں گے قیامت کے دن ہماری. تو ہمیں اس موقع کو چوکنا نہیں چاہیے. اذان کا جواب دینے کی عادت ڈالیے اور اذان کے بعد آپ درود شریف پڑھیں اور یہ دعا پڑھ لیا کریں. مسجد کی طرف چل کے آنا، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من غدا الی المسجد وراحا، جو صبح شام مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، اعد اللہ له نزلہ من الجنہ، اللہ اس کے لیے جتنی مرتبہ وہ مسجد میں چل کے آتا ہے اللہ اس کی مہمان نوازی تیار کرتا ہے. جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں نا، کسی کے لیے اگر ہم اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے بڑا اہتمام کرتا ہے، بڑا انتظام کرتا ہے، صاحب ہمارے خصوصی مہمان آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مہمان بناتا ہے. ہم اس کے گھر میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ جنت میں ہماری مہمان نوازی کا انتظام کرتا ہے. اور کیا چاہیے میرے بھائی؟ تو مسجد کی طرف چل کے آنے کا اتنا ثواب ہے. اور اسی طریقے سے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا، اس کا کیا ثواب ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اور حدیث کا اگلا ٹکڑا سنیے، فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء فیدرکہ فیکبہ فی نار جہنم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا ذمہ لے لیا ہے اسے چھیڑ چھاڑ مت کرو ورنہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ. اس حدیث کا دو مطلب بتایا علماء نے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لے لی، لہذا جو فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اس انسان سے کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. اور دوسرا مطلب اس حدیث کا علماء نے یہ لکھا ہے کہ فجر کی نماز جب ایک مسلمان، جب ہم ایمان کے دائرے میں آتے، جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم جو ایگریمنٹ کرتے ہیں اس ایگریمنٹ میں فجر کی نماز بھی شامل ہے. تو جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ایگریمنٹ کو پورا کرتا ہے، اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ کے ایگریمنٹ کو توڑتا ہے اور اپنے انجام کے لیے وہ تیار ہے. تو فجر کی نماز خصوصاً 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے، لیکن چونکہ یہ وہ نماز ہے جو بڑی مشکل ہے اور جس کے لیے نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، جس کی اذان میں الگ سے ٹکڑا بڑھایا گیا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. اور آج ہم لوگوں کا جو لائف اسٹائل ہو چکا ہے، اللہ کے نبی کے دور میں ایسا لائف اسٹائل نہیں تھا. عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے نبی بات چیت نہیں کرتے تھے. اگر میں صاف یہ کہوں کہ اللہ کے رسول کے دور میں عشاء کے بعد دین کے پروگرام بھی نہیں ہوتے تھے تو غلط نہیں ہوگا. ہمارے یہاں تو بعض جگہوں پر رات بھر پروگرام ہوتے ہیں. تو لائف اسٹائل ہمارا چینج ہو گیا. 12 بجے کے پہلے تو کوئی بستر پہ جاتا ہی نہیں ہے. تو اب جب لیٹ ہم سو رہے ہیں تو پھر صبح فجر میں اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے. تو یہ مشکل ہم اگر برداشت کریں، اپنی نیند کو قربان کریں، ٹھیک ہے فجر پڑھ کے سو جائیں آپ. بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بھی بیٹھا ہے کہ فجر کے بعد سونے سے برکت نہیں ہوتی ہے. یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. فجر کے بعد بھی اگر آپ سونا چاہیں تو سو سکتے ہیں. اگر آپ کو رات میں نیند پوری نہیں ہوئی ہے آپ فجر پڑھ کے سو جائیں. لیکن بہتر تو یہ ہے جو سنت کا طریقہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد جلدی سو جائیں اور فجر کے بعد اٹھ کر کے آپ اپنے کام دھام میں لگ جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر لائف اسٹائل جو عموماً ہمیں سماج کے حساب سے چلنا پڑتا ہے، سب کی دکانیں، سب کی گدیاں 10 بجے کھلتی ہیں، ہم 6 بجے نہیں کھول سکتے، تو ہم سماج کے اگر حساب سے اپنی دکان اور اپنے کاروبار شروع کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ فجر پڑھ کے آ کے سو سکتے ہیں. تو فجر کی نماز میرے بھائیوں یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ڈالتی ہے. اسی طریقے سے فجر کی جو سنت ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعت نماز یعنی سنت نماز یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اللہ اکبر. اور یہ 2 رکعت جو سنت ہے یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے بہت محبوب ہے. مجھے دنیا کی سب سے بڑی دولت میرے نزدیک فجر کی 2 رکعت سنت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی فجر کی سنت نہیں چھوڑتے تھے. اور یہی مسئلہ ہے کہ آپ سفر میں کوئی سنت نہیں پڑھیں گے لیکن آپ فجر کی سنت پڑھیں گے. فجر کی سنت نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی طریقے سے چاشت کی نماز. یہ چاشت کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ سورج کے نکلنے کے بعد جب سورج ایک نیزے کی بلندی پر بلند ہو جائے، یعنی آپ یہ مان لیں کہ سورج کے نکلنے کے 20-25 منٹ کے بعد، آدھا گھنٹے کے بعد کا جو ٹائم ہے وہاں سے چاشت کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اور کب تک رہتا ہے؟ ظہر کے وقت کے شروع ہونے کے پہلے رہتا ہے.
اسی کو چاشت کی نماز بھی کہا جاتا ہے، اسی کو اشراق کی نماز بھی کہا جاتا ہے، اسی کو اوابین کی نماز بھی کہا جاتا ہے، اور یہ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، انسان کے بدن کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہے۔ آپ کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے آپ کو صدقہ کرنا ہے۔ اب ایک غریب آدمی کہاں سے صدقہ کرے گا؟ اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا، فکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر پڑھنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، وَتُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور چاشت کی 2 رکعت نماز اگر کوئی پڑھ لے تو بدن کے ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ یہ آپ کر سکتے ہیں بھائی، کوئی ان سے مشکل بات ہے؟ اگر اس میں ایک طریقہ آپ یہ اپنائیں، اگر وقت آپ کا اجازت دیتا ہے کہ فجر کی نماز آپ پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھے رہیں، آج کل مان لیجئے فجر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹے کے بعد سورج نکل رہا ہے، تو آدھا گھنٹہ وہ جوڑ لیجئے اور 20 منٹ اس کے بعد، یعنی تقریباً 40-45 منٹ آپ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے رہیے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیے۔ اب سورج نکل گیا، چاشت کا وقت شروع ہو گیا، اب آپ نے یہ 2 رکعت نماز پڑھ دی، اس کا کیا ثواب ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کانت لہو کاجر حجۃ او عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پر جو بیٹھا رہا اور سورج نکلنے کے بعد چاشت کی یہ 2 رکعت نماز پڑھ لیا اس نے، اس کو پورے ایک حج کا اور پورے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ کے نبی 3 بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ پورا پورا ثواب ملے گا، پورا پورا ثواب ملے گا، پورا پورا ثواب ملے گا۔ بہت بڑی بات ہے، ایک حج کا ثواب اور ایک عمرے کا ثواب مل رہا ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کا۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے میرے بھائی، لیکن ثواب کتنا بڑا ہے اس کو ہمیں نہیں چوکنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، ارکع لی من اول النہار 4 رکعات، میرے لیے تو دن کے شروع کے حصے میں 4 رکعت پڑھ لے، اکفی کا اجرہ، میں اکفی کا آخرہ، میں دن کے آخری حصے تک تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ یعنی صبح کو آپ چاشت کی یہ نماز پڑھ لیں تو پورے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر برسے گی اور اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ چاشت کی نماز کی فضیلت ہے۔ اچھا، اس نماز کا بہترین ٹائم کیا ہے، اس کا افضل ٹائم کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، اوابین کی نماز کا بہترین وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچے دھوپ سے پریشان ہونے لگے، اونٹ کے بچے دھوپ سے پریشان ہونے لگے۔ کون سا ٹائم ہے؟ علماء نے لکھا کہ سورج کے نکلنے سے لے کر اور ظہر کا جو ٹائم ہے اس ٹائم کو کیلکولیٹ کر لیں، اور اس کا جو مڈ ہے، اس کا جو بیچ کا حصہ ہے، مثال کے طور پر اگر 6 بجے سورج نکل رہا ہے اور 12 بجے ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے تو 6 12 گھنٹے ہو گئے۔ اب اس کا جو بیچ کا درمیانی حصہ یعنی 9 بجے، یہ بہترین ٹائم ہے اوابین کی یا چاشت کی یا اشراق کی نماز کا۔ اس کو اگر اول وقت میں ہم پڑھتے ہیں تو اس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں، اور اگر اس کو بعد کے کسی وقت میں پڑھتے ہیں تو اس کو چاشت کی نماز کہہ سکتے ہیں۔ یہ تینوں نام جو ہے ایک ہی نماز کے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بعض اذکار ہیں، بعض ذکر کے کلمات ہیں، چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس کو آپ پڑھتے رہیں گے، آپ کا ہونٹ نہیں ہلے گا، آپ پڑھ رہے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ ریاکاری سے سب سے زیادہ دور ہے یہ ذکر، اس میں کوئی تسبیح ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کیلکولیٹر لے کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی زبان اندر ہل رہی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ آپ کثرت سے پڑھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طریقے سے الحمدللہ، اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے تملأ المیزان، قیامت کے دن اللہ کے ترازو، اللہ کے جو عمل کا ترازو ہوگا وہ بھر جائے گا الحمدللہ سے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، اس کا ثواب اتنا بڑا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی پیاری ماں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی۔
فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی تھی مصلی پر، بڑی دیر تک وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی اور نماز پڑھ رہی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے جویریہ، میں تجھ سے ملنے کے بعد فجر کی نماز تم نے پڑھی، میں نے بھی پڑھی، اور میں چلا گیا اور میں نے 4 ایسے کلمات کہے کہ تیری پوری عبادت کے ساتھ اگر اس کو کمپیئر کیا جائے لوزنتہن، تو یہ 4 کلمات بھاری پڑ جائیں گے. یہ کون سے 4 کلمات ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات اگر کوئی پڑھ لے تو گھنٹوں بیٹھ کر کے عبادت کرنے کا جو ثواب ہے، ایک مرتبہ آپ نے جو ہے اس کو پڑھ لیا تو 3 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا تو یہ ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اب آ جائیے مسجد میں، ہم آ گئے، نماز ہو رہی ہے. نماز میں چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑا بڑا ثواب ہے. امام جہری نماز ہو رہی ہے، مغرب کی ہو رہی ہے، عشاء کی ہو رہی ہے، امام نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ نے کہا آمین. امام کے ساتھ آپ نے کہا آمین. یہ آمین کہنا ہمارے لیے تو بھائی ایک سنت ہے نہیں، بہت بڑا کام ہے. من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، جب ہم آمین کہتے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اس مسجد میں، اس نماز میں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. رکوع سے آپ اٹھے، امام نے کہا سمی اللہ لمن حمدہ، آپ نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اتنا جملہ آپ نے کہا. اللہ کے رسول فرماتے کہ اتنی بڑی یہ نیکی ہے کہ ایک صحابی نے جب یہ کہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں جھپٹ رہے کہ کون اس کا ثواب پہلے لکھے گا. یہ آپ نے چھوٹا سا ذکر پڑھا، چھوٹی سی دعا پڑھی، اور 30 سے زیادہ فرشتے اس کا ثواب لکھنے کے لیے تیار ہیں. نماز ختم ہو گئی. نماز کے بعد آپ نے اذکار پڑھے، اس میں ایک چیز آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی عقب کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد جس نے آیت الکرسی پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، تو جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. مرتے ہی وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. تو یہ ہے آیت الکرسی کی فضیلت. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سورہ اخلاص قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت، قل هو اللہ احد. یہ جو سورت ہے اللہ کے رسول فرماتے تعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. 1/3 قرآن کے برابر ہے. کیا مطلب؟ علماء لکھتے ہیں کہ 2 مطلب ہے اس کا. قرآن کریم کے جو ٹاپکس ہیں، قرآن کریم کا جو سبجیکٹ ہے، اس کو اگر ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو ایک حصہ ہو جائے گا توحید، اور سورہ اخلاص پوری توحید سے بھری ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ سورہ اخلاص کو پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے. ایک صحابی تو ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھتے تھے، اور ان کے پیچھے جو مقتدی لوگ تھے اپنے محلے میں وہ نماز پڑھاتے تھے اور ہر رکعت میں اس کو پڑھتے تھے. تو ان کے مقتدیوں نے شکایت کی اللہ کے رسول سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں پڑھتے ہو اس کو، ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہو؟ تو صحابی نے جواب دیا انی احبھا، اے اللہ کے نبی مجھے اس سورت سے محبت ہے. لأنہا صفت الرحمن، اس سورہ اخلاص کے اندر رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے اور مجھے اس سے محبت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس سورت کی محبت تجھے جنت میں لے کے جائے گی. سورہ اخلاص آپ پڑھا کریں میرے بھائی، کثرت سے پڑھا کریں. یہ اس سورت سے محبت آپ کو جنت میں لے کے جا سکتی ہے. اسی طریقے سے ایک بڑا آسان کام ہے، آپ کا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے، آپ عیادت کر لیں. اب تو ہمارے یہاں سوشل میڈیا کا دور ہے، فلاں کے بیمار ہونے کی خبر آئی، ہم نے دعا کر دی لا باس طہور انشاءاللہ. ٹائم نہیں ہمارے پاس. بھائی یہ تو عام لوگوں کی، یا کوئی استاذ ہے یا کوئی اہل علم میں سے کسی کی بات، ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، ہمارا کوئی اپنا ہے. ہم مدن پورہ میں رہتے ہیں، مان لو وہ رام نگر میں رہتا ہے، وہ ملکی پور میں رہتا ہے، وہ بجٹیا میں رہتا ہے. ہمارے پاس 5 منٹ 10 منٹ کا ٹائم نہیں کہ ہم جا کے اس کی عیادت کر لیں. مریض کی عیادت، اپنے مسلمان بھائی کی مریض کی عیادت، یہ کتنا بڑا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے لم یزل فی خرفۃ الجنہ، اتنی دیر وہ جنت کی کیاری میں رہتا ہے، جنت کے پھلوں کو چن رہا ہے، جنت کے پھل توڑ رہا ہے. اگر ہمارے
کسی مریض کے پاس 10 منٹ بیٹھنے سے جنت کے پھل ہمیں مل رہے ہیں اور جنت کی کیاری ہمیں مل رہی ہے، تو میرے بھائی یہ کوئی بدنصیب ہی ہوگا جو اس ثواب سے اپنے آپ کو محروم کرے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس عمل سے جو ہے اپنے آپ کو جوڑ دیں۔ مسجد کی تعمیر، یا تو کوئی مستقل کوئی مسجد بن رہی ہے، آپ نے تعمیر میں حصہ لے لیا۔ اکثر مسجدوں میں رمضان میں مرمت کا کام چلتا ہے، رنگائی پتائی کا کام چلتا ہے، یا کوئی بھی فنیشنگ سے ریلیٹڈ کام چلتا ہے، آپ اس میں شرکت کر لیں۔ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے کسی ایک مسجد کی تعمیر کی، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرے گا۔ کسی یتیم کی کفالت، کوئی یتیم بچہ ہے آپ کے خاندان میں، آپ کے ریلیٹیوز میں، آپ کے جان پہچان میں، یا کوئی انجان بھی ہے، اس یتیم بچے کی پرورش آپ اپنے ذمہ لے لیں۔ کسی اچھے اسکول میں مدرسے میں ایڈمیشن کر دیں، اس کی سال بھر کی فیس اپنے ذمہ لے لیں۔ اور یہ کام کرنے والے کرتے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے شیخ الجامعہ مولانا عبد الوحید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے شاگردوں سے سنا بھی ہے، بہت سارے غریب بچے پڑھا کرتے تھے، ان کی وہ فیس جو ہوتی تھی یا ان کا جو خرچ ہوتا تھا وہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ شیخ الجامعہ کوئی بہت بڑے کاروباری تھے، بہت پیسے والے تھے، جذبہ تھا، دل تھا۔ تو ان تمام چیزوں کا تعلق پیسے سے زیادہ دل سے ہے، جذبے سے۔ بھئی ہم اپنے بچوں کے لیے بہت کرتے ہیں، اگر کسی یتیم بچے کے لیے ہم نے کچھ کر دیا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو یتیم کی پرورش کرتا ہے، جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں رہتی ہیں، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ملی ہوئی ہیں، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ رہے گا۔ تو یتیم کی کفالت اپنے ذمہ لے لے میرے بھائی۔ کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، آپ کے رشتہ دار میں اگر کوئی ہے، آپ اس کی خبر گیری کر رہے ہیں، اس کی ضرورت پہ کام آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں السائی علی الارملۃ والمسکین کالقائم الذی لا یفطر، کسی بیوہ اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا وہ ثواب پائے گا جو رات بھر تہجد پڑھنے والا اور دن میں روزہ رکھنے والا پاتا ہے۔ تو تہجد اور نماز ہی عبادت نہیں ہے، سوشل سروس بھی عبادت ہے، سماج سیوا، لوگوں کے کام آنا، پبلک ویلفیئر بھی ایک کام ہے میرے بھائیوں، اس پر بھی ہم اور آپ توجہ دیں، اس پر بھی بڑا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے جب سوشل اور پبلک سروس کی بات آئی ہے تو ایک بہت بڑا کام آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ کہانی ہے، کہیں بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، کہیں باپ بیٹے میں نہیں بن رہی ہے، کہیں بہن بھائی میں برسوں سے بول چال بند ہے۔ ہمارے سماج کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں جب یہ سنتے ہیں کہ بھئی اس کے گھر میں باپ بیٹے میں نہیں بن رہی ہے، تو ہمارا عموماً اللہ رحم کرے ہمارا حال کیا ہے کہ ہم مزہ لیتے ہیں، ہم طنز کرتے ہیں کہ صاحب ارے اس کے گھر میں تو ایسا ہو رہا ہے۔ ہم نے کبھی پہل کی، ہم نے کبھی کوشش کی کہ اس کے گھر کے جھگڑے کو ہم ختم کر دیں، باپ بیٹے کے دل کو ملا دیں؟ ٹھیک ہے، کبھی بیٹے کی کوئی بات باپ کو بری لگ گئی، کبھی باپ کا کوئی جملہ بیٹے نے دل پہ لے لیا، بیٹا باپ سے بگڑ گیا، تو بھائی میل ملاپ کرا دو، صلح کرا دو۔ یہ جو صلح کرانا ہے، یہ جو ملاپ کرانا ہے، اس کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت ابو دردہ حدیث کے راوی ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتا دوں جو نماز سے افضل ہے، جو روزے سے افضل ہے، جو صدقہ سے افضل ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دینا، اور اس کا اپوزٹ وہ فساد ذات البین الحالقہ، اور آپس میں پھوٹ ڈالنا اور فساد پیدا کرنا، یہ انسان کی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے، انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کام بھی کچھ لوگ ایسے سماج میں ہوں جن کے اوپر لوگ بھروسہ کرتے ہوں، جو کسی کا پکشپات نہ کرتے ہوں، طرفداری نہ کرتے ہوں، اور وہ گھروں میں خاندانوں میں جا کر کے جھگڑے مٹا دے، یہ بھی بہت بڑا کام ہے، اس پر بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھنا، اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھنا ہمارے یہاں، معاف کیجئے گا، ایک ہمارے بریلوی بھائی ہیں، ان کے یہاں درود کے سلسلے میں انتہا آ گئی، ان کے یہاں فرضی درود کے بہت سارے الفاظ آ گئے، درود تاج، درود لکھی، اور درود فلاں اور درود فلاں، تو وہ تو غلط ہے۔ ان کے یہاں درود کے بہت سارے الفاظ غلط ہیں، درود کے انہوں نے وقت مقرر کی وہ غلط ہے، مگر کیا اپنے آپ میں درود پڑھنا غلط ہے؟ ہم اہل حدیثوں کیا معاف کیجیے گا اس معاملے میں لاپرواہی آئی۔ اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھنا بڑی بہترین نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں، اٹھتے بیٹھتے آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھا کریں۔ یہ درود پڑھنا
یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے میرے پیارے بھائی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا تھا کہ اے ابی بن کعب، اگر تم اپنے دعا میں اور اپنے وظیفے میں کثرت سے اگر تم درود پڑھو گے اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، تو اے ابی بن کعب تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے اور تیرے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ہماری ٹینشن دور ہو جائے گی، ہمارے غم دور ہو جائیں گے، ہم اپنی زندگی میں برکتیں محسوس کریں گے اگر ہم درود شریف پڑھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، گھر سے جب نکلنے لگے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا پڑھ دیں بس. چند سیکنڈ لگے ہم کو پڑھنے میں، لیکن یہ پڑھ کے جب آپ نکلے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو فرشتے کہتے وقیتا وکفیتا، تو نے ایسی دعا پڑھ لی کہ اب اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا، اب اللہ تجھے بچائے گا ہر مصیبت سے، ہر شر سے، اور شیطان دور بھاگتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا ذکر اور بہت بڑی دعا پڑھ کے نکلا ہے. اسی طریقے سے صبح شام کم سے کم 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں، جنت کا سوال کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، اللہ میں تیری جنت کا طلبگار ہوں. اچھا، دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی سے کوئی چیز بار بار مانگتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، یار تم میرے پاس چلے آتے ہو. لیکن اللہ کا معاملہ عجیب ہے، اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے اللہ یغضب حین ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب، کہ اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور آدم کے بیٹے سے مانگو تو آدم کا بیٹا ناراض ہو جاتا ہے. تو اللہ سے دعا کیا کرو میرے بھائی کثرت سے، اور جب دعا کیا کرو تو دعا میں کوشش کرو کہ 3 بار اللہ سے جنت کا سوال کرو. اپنے الفاظ میں کہہ لو نا، اگر دعا کے الفاظ نہیں آتے اپنے الفاظ میں کہہ لو، اور اگر الفاظ پڑھ سکتے تو پڑھ لو اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کی آگ سے. 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لو، 3 مرتبہ جنت سے جنت مانگ لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے ادخلہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، گدی پہ بیٹھے ہیں، 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہیں، جب مجلس ختم ہونے لگے، جب وہاں سے اٹھنے لگے تو ایک دعا سکھائی گئی. کیا دعا ہے؟ سبحانک و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک. اتنی دعا آپ پڑھ لیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اس مجلس میں آپ سے کچھ خطائیں ہوئی ہیں، کچھ آپ سے گناہ ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رات میں کوئی ایک ٹائم ایسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی اللیلۃ لساعۃ لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ. رات میں کوئی ایک گھڑی ایسی ہے، اگر وہ گھڑی بندہ پا لے اور اللہ سے کچھ مانگ لے اللہ ضرور اس کو دیتا ہے. رات میں کبھی بھی آپ کی نیند کھلے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت، تہجد میکسیمم 8 رکعت ہے، منیمم 2 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے آپ 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں. وقت کم ہے، آپ 2 رکعت پڑھ لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ارادہ کر کے تہجد کے لیے اٹھیں. آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، آپ نے وطر بھی پڑھ لی، ارادہ نہیں تھا آپ کا تہجد پڑھنے کا، رات میں اچانک آپ کی نیند کھل گئی 2 بجے 3 بجے، اٹھ کر کے آپ پڑھ لیں 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت تک پڑھ دیں آپ. یہ جو رات کی عبادت ہے، اور پھر رات میں آپ نے اللہ سے کوئی سوال کر لیا اور وہ گھڑی آپ کو مل گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہے. وہ ایسا وقت ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور بندوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا. تو رات کے اس وقت کو، خاص طور سے رمضان میں، کوشش کریں کہ رات کا وہ وقت جو ہے ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آخری 2 چیزیں بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. یہ فتنوں کا دور ہے، برائی کا دور ہے. ابھی ایک ویڈیو آیا کہ خانہ کعبہ سے چند فٹ کی دوری پر کوئی شخص بیٹھ کر کے موبائل پر گیم کھیل رہا ہے. جسے اللہ توفیق نہ دینا چاہے وہ حرم میں اور خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر کے بھی موبائل میں گیم کھیلتا ہے میرے بھائی. اور جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ اپنے گھر میں اپنی مسجد میں بیٹھ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. تو اس فتنے کے دور میں، اس برائی کے دور میں جتنی ممکن ہو نیکی کے کام کر لو، اور کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو.
لا تحقرن من المعروف شیئا، اللہ کے نبی فرماتے خبردار کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، جتنا نیکی کا موقع ملے نیکی کر لو میرے بھائیوں، اس لیے کہ فتنوں کے دور میں آپ نیکی کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، فتنوں کے دور میں جب کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو وہ ثواب ملے گا جو میرے پاس ہجرت کا ثواب ہے۔ کوئی اپنا شہر چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کرنے چلا جائے، اس کو جو ثواب ملے گا فتنوں کے دور میں عبادت کرنے کا، اس کرنے والے کو وہ ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں آخری چیز یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کی ذات کے ذریعے لوگوں کو اچھائی اور بھلائی معلوم ہو جائے۔ کوئی بھی بھلائی کی بات اگر آپ کو معلوم ہے، آپ اس کو لوگوں کو بتایا کریں۔ آپ کے بتانے سے، آپ کے کہنے سے، آپ کا کوئی بھائی یہ نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو نماز کے لیے کہہ دیں۔ 4 بار آپ کہیں گے، شاید ایک بار اس کو شرم آ جائے، چلا ہے وہ، آپ کے کہنے سے اگر وہ نماز شروع کر دے، آپ کے کہنے سے کوئی برائی چھوڑ دے، جب تک اس برائی کو وہ چھوڑے رہے گا اور جب تک وہ کام کرتا رہے گا، کنٹینیو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من دعا الی ہدی، جس نے کسی کو اچھے کام کی دعوت دی، کان لہ من الاجور من الاجر مثل اجور من تبعہ، تو جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے سب کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ کوئی اچھی بات ہے اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ ڈال دیں، اپنے واٹس ایپ کے گروپ میں ڈال دیں، فیس بک پہ ڈال دیں، لیکن ہاں یہ شیور کر لیں، اس بات کا یقین کر لیں کہ بات صحیح ہے، بات اوتھینٹک ہے، بات معتبر ہے، ریفرنس صحیح ہے، قرآن کی کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہے، اس کو آپ شیئر کریں۔ ہمارے یہاں فضول چیزیں لوگ بہت شیئر کرتے ہیں، کوئی ویڈیو اچھا لگا بس شیئر کر رہے ہیں، اب یہ بھی پتہ نہیں جس کا ویڈیو شیئر کر رہے ہیں وہ آدمی کیسا ہے، اور پھر وہ ویڈیوز، آج تو بھائی یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، یہ تو اے آئی کا دور ہے، اس دور میں تو دھڑ کسی کا اور ویڈیو کسی کا بنایا جا سکتا ہے، فرضی ویڈیوز کی بھرمار ہے۔ تو آج کے دور میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کنفرم نہ ہو جائیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے اور یہ معتبر علماء کی بات ہے اور کسی نے اس کی جو ہے توثیق کی ہے، اس بات کو آپ آگے بڑھائیں، انشاءاللہ جہاں جہاں وہ بات پہنچے گی آپ کو اس کا ثواب انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ان اعمال کو ہم سب کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آنے والے رمضان کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں برکتوں والا بنا دے۔ رب العالمین ہمارے مال کے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، ہمارے کاروبار کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اور ہم سب کے لیے رمضان کو برکتوں والا مہینہ بنا دے۔ اللہ ہمارے آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے۔ جن نیکی کے کاموں سے اب تک ہم چوکے رہے، جن سے پیچھے رہے، جس میں حصہ نہیں لے سکے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس آنے والے رمضان میں ان کاموں میں ہم حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ جن برائیوں میں پچھلے رمضان میں ہم مبتلا تھے، جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں، اب آئندہ رمضان میں اللہ ان کوتاہیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔